ایمان اور اس کے مسائل کی 33ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مؤمن وہ انسان ہے جس سے لوگوں کے خون اور مال محفوظ ہوں۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 34ویں حدیث۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں فضالہ کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ مجاہد وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ شخص ہے جس نے غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 35ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ بہت کم ایسا ہوگا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو شخص وعدہ کا خیال نہیں کرتا اس کے دین کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 36ویں حدیث۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 37ویں حدیث۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو گیا اور وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ ہی صرف معبود برحق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 38ویں حدیث۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سی دو باتیں واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 39ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی جماعت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس تصور سے ہم گھبرا گئے اور مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ دامن گیر ہوئی۔ میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ میں نے باغ کے ارد گرد چکر لگایا تاکہ دروازہ معلوم ہو، لیکن مجھے دروازہ نہ مل سکا۔ البتہ باہر واقع ایک کنویں سے پانی کا ایک نالا باغ میں اندر جا رہا تھا۔ حدیث کے راوی نے ربیع لفظ کی تشریح کی ہے کہ ربیع چھوٹے نالے کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے اپنے جسم کو سکیڑا اور اس نالے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے استفسار کیا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی اے اللہ کے رسول۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ آپ نے دیر کر دی تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس تصور سے ہم خوفزدہ ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا، چنانچہ میں اس باغ میں اپنے جسم کو سکیڑ کر داخل ہوا جیسے لومڑی جسم کو سکیڑ کر داخل ہوتی ہے، اور میرے دوسرے رفقا میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور مجھے اپنے دونوں جوتے دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ان جوتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اس باغ کے پیچھے جو شخص تمہیں ملے اور وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، یہ دو جوتے کیسے اٹھائے ہوئے ہو؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جوتے ہیں، آپ نے مجھے انہیں عطا فرما کر بھیجا ہے کہ جس شخص سے تمہاری اے ابو ہریرہ ملاقات ہو اور وہ اس بات کی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے کے درمیان ہاتھ مارا، جس سے میں پیٹ کے بل گر پڑا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ہریرہ تم واپس جاؤ۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور میں سسکیاں بھر کر رونے لگا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے اور میں نے ان کو وہ بات بتائی جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو انہوں نے میرے سینے کے درمیان ضرب لگائی، یعنی مجھے مارا، جس سے میں پیٹ کے بل گر پڑا اور مجھے کہا واپس جاؤ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجا تھا کہ ان کی جس شخص سے ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ آپ نے فرمایا بالکل درست ہے۔ عمر رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ایسا نہ کریں، میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اس بشارت یعنی خوشخبری کو پا کر اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ عمل کرتے رہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف کی موافقت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کو اس قسم کی بشارت نہ دی جائے، انہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، البتہ خواص کو خوشخبری دی جائے، وہ تو خوشخبری سن کر مزید نیک اعمال کے لیے کوشاں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 40ویں حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ سخت غمناک ہوئے، قریب تھا کہ انہیں طرح طرح کے وسوسے گھیرتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، چنانچہ میں پریشان حال بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے السلام علیکم کہا لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرا شکوہ کیا، بعد ازاں وہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے؟ آپ نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے بالکل علم نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے مجھے السلام علیکم کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اصل حقیقت بھانپ گئے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، کسی پریشانی کے باعث ایسا ہوا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا پریشانی کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے فوت کر لیا کہ ہم آپ سے دین اسلام میں نجات کے بارے میں دریافت کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لپک کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میرے اس کلمے کو تسلیم کر لیا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، اس کلمے کا اعتراف اس شخص کے لیے نجات کا باعث ہے جو اس کا اقرار کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔